السلام علیکم دوستو، پولیٹیکل لاجک میں خوش آمدید۔ موٹر وے ریپ انسیڈنٹ کے بعد بالآخر وفاقی حکومت ایکٹیو ہو گئی ہے۔ عمران خان نے آج اعلان کیا کہ وہ اسمبلی میں ایک ایسے قوانین لانے کی کوشش کریں گے جس میں اوفینڈر کو یعنی ریپ کرنے والے کو کیسٹریشن کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے لیے حکومت نے تمام پارٹی سے بات چیت کرنا شروع کر دی ہے تاکہ اس بل کو اسمبلی سے پاس کروا کر باقاعدہ طور پہ قانون کی شکل دے دی جائے۔ دوستو، بات کرتے ہیں موٹر وے ریپ انسیڈنٹ کی کہ یہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں آگے کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک خاتون جو پاکستانی نژاد فرانسیسی شہری تھیں، وہ لاہور سے گجرانوالہ کے موٹر وے M11 پر سفر کر رہی تھی تقریباً رات کے 1 بجے، اور اس دوران اس کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر پھنس جاتی ہیں۔ وہ مدد کے لیے کافی کوشش کرتی ہیں لیکن کہیں سے مدد فراہم نہیں ہوتی کیونکہ رات کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ یہ علاقہ ویسے ہی کافی انسیف ڈکلیئر کیا گیا تھا اور یہاں پر پولیس کی پیٹرولنگ بھی نہیں ہوتی۔ اتنے میں 2 افراد آتے ہیں، اسے مدد کے لیے آفر کرتے ہیں، مگر ہوتا اس کے برعکس ہے۔ وہ 2 افراد اسے گن پوائنٹ پر کھیتوں کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کی عصمت دری کرتے ہیں اس کے بچوں کے سامنے۔ اس واقعے کے بعد پورا ملک سکتے میں آیا جب یہ خبر سوشل میڈیا پر پھیلی۔ پورے ملک میں انصاف کے لیے آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، لیکن عوام میں غم و غصہ تب پایا گیا کہ جب CCPO لاہور شیخ عمر نے بجائے اس کو کنڈیم کرنے کے جسٹیفیکیشن پیش کرنا شروع کی اور یہ جسٹیفیکیشن دی کہ عورت کو رات کے 12 بجے گھر سے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اس پر سوشل میڈیا میں کافی غم و غصہ پایا گیا، یہاں تک کہ شیخ عمر کو اپنے عہدے سے برطرف کرنے کی بھی باتیں کی گئی۔ بہرحال پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی اور سیمپل سے یہ پتہ چلا کہ جو 2 ریپسٹ تھے وہ پہلے سے ہی گینگ ریپ میں کئی مرتبہ ملوث تھے اور وہ سیریل ریپسٹس تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں پاکستان میں ریپ کیسز کے لیے بنائے گئے قوانین کی۔ 1989 میں ضیاء الحق کی حکومت کے دوران حدود آرڈیننس پاس ہوا، جس میں خواتین کے لیے کافی مشکلات تھیں۔ اس آرڈیننس کے تحت اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو اسے اپنی اس زیادتی کو یا اسے اپنے اس ریپ کو ثابت کرنے کے لیے کم سے کم 3 مرد گواہ لازمی چاہیے ہوتے تھے، جسے تزکیہ الشہود کہا جاتا تھا، جبکہ اس کے برعکس مرد کو کافی سہولت فراہم کی گئی تھی حدود آرڈیننس کے تحت، یعنی قذف کے قانون کے تحت مرد کو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا جتنا خواتین کو کرنا پڑتا تھا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے یا پھر اپنے ریپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جب 1979 میں یہ آرڈیننس پاس ہوا، اس سے پہلے پاکستان کی جیلوں میں صرف 70 خواتین زنا کے جرم میں قید تھیں، لیکن اس کے بعد 1988 تک تقریباً یہ تعداد 6000 تک پہنچ گئی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن خواتین کے ساتھ ریپ ہوتا تھا انہی کو ہی جیل میں اپنی زندگی گزارنی پڑتی، کیونکہ اس بل کے تحت مرد کو زیادہ پروٹیکشن حاصل تھی بنسبت خواتین کے۔ 2003 میں نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن NCSW کے مطابق 80% خواتین جن کے ساتھ ریپ ہوتا ہے وہ اس خوف سے عدالت میں انصاف کا کٹہرا نہیں کھٹکھٹاتی کیونکہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں انہیں ایڈلٹری کے جرم میں سزا نہ ہو جائے، تو اس طرح خواتین کو کافی مشکلات کا سامنا درکار تھا۔ 2006 میں بالآخر حدود آرڈیننس ایکٹ پاس ہوا، جس میں خواتین کو کافی ایکسپلائٹیشن کا سامنا تھا۔
پاکستان پینل کوڈ میں نئی شقیں شامل کی گئی۔ 375 سیکشن کے تحت ریپ کو بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ ریپ کیا کہلائے گا۔ ریپ کی ڈیفینیشن بتائی گئی کہ وہ خاتون جس کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیا جائے وہ ریپ کے زمرے میں آئے گا، اور اسی طرح مختلف اس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی۔ اس کے لیے سیکشن 376 میں پنشمنٹ کم سے کم 10 سال کی سزا اور موت کی سزا بھی مقرر کی گئی۔ 2018 میں عوام ایک دفعہ پھر سے غم و غصے میں آئے جب ایک معصوم بچی زینب انصاری کا ریپ کر کے اس کا قتل کیا گیا، اور جس نے اس کا قتل کیا تھا وہ ایک سیریل ریپسٹ تھا جو مسلسل اپنے علاقے کے مختلف بچوں کو اغوا کر کے اس کا ریپ کرتا تھا، جس کے نتیجے میں کافی احتجاج ہوا اور کافی یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچی۔ نتیجتاً حکومت نے عمران علی جو ریپسٹ تھا اس کو تختہ دار پر تو لٹکا دیا، لیکن عوام میں یہ بے چینی تھی کہ آخر یہ واقعات کب بند ہوں گے، کب تک بچوں کے ساتھ یہ ظلم و جبر اور سیکشول ہراسمنٹ چلتا رہے گا، چاہے وہ مدارس میں ہو، چاہے وہ اسکولز میں ہو، چاہے وہ ان کے گھروں میں ہو۔ یعنی پاکستان میں بچے اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہ تھے۔ حکومت نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ایک بل پیش کیا جسے زینب الرٹ بل نام دیا۔ بعد میں اسے زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ کے نام سے جانے لگا، جس کا شارٹ فارم ہے زارا۔ اس قانون کے تحت ایک نئی ایجنسی قائم کی گئی، ایک فیڈرل ایجنسی جس کا نام زارا رکھا گیا۔ اس کا یہ کام تھا کہ ملک میں جو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ سیکشول ابیوز کے، اس کے خلاف فوراً کارروائی کرے اور تمام صوبوں میں سیکشول ابیوز کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرے۔ اس کے علاوہ زینب الرٹ ایکٹ کا یہ بھی کام تھا کہ وہ والدین کو یہ سہولت فراہم کرے گی کہ جیسے ہی ان کے بچے مس ہو جائیں تو فوراً وہ پولیس کو اطلاع کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک میجر فیچر یہ تھا کہ ایک نیشنل ڈیٹا بیس مسنگ بنایا جائے گا، جس میں جتنے بھی بچے ملک میں ایبڈکٹ ہوئے ہیں یا کڈنیپ ہوئے ہیں اس کے ذریعے ایک لسٹ بنائی جائے گی جو قومی اسمبلی کو ایک رپورٹ پیش کرے گی۔ لیکن دوستو 2019 میں یہ ایکٹ پاس ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں چائلڈ مولیسٹیشن اور چائلڈ ابیوز ختم نہیں ہوا، جس کا منہ بولتا ثبوت ہے حال ہی میں ایک معصوم 5 سال کی بچی مروہ کا کراچی میں ایبڈکٹ ہونے کے بعد اس کو بری طریقے سے قتل کرنے کا واقعہ پیش آنا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ واقعات پاکستان میں کم نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے سخت قوانین کے باوجود بھی پاکستان میں ریپسٹس کم ہونے کے بجائے ان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ تو دوستو میری رائے یہ ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں سیکس ایجوکیشن کو تمام اسکولوں اور مدارس میں شروع کیا جائے۔ جب تک ایک مرد بچے اور عورت بچی کو یہ احساس نہیں دلایا جائے گا کہ مرد اور عورت کے حقوق یکساں ہیں، تب تک پاکستان میں ریپسٹس سوچ رکھنے والے ان مردوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہم عورت سے طاقتور ہیں اور ہم جب چاہیں اپنی جنسی تسکین ان سے پوری کر سکتے ہیں۔ صرف کیسٹریشن جیسے قوانین اور پھانسی جیسے یا پھر انہیں تختہ دار پر پبلک ہینگنگ سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کیسز اسی طرح آتے رہیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سیکس ایجوکیشن عام نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ
اس کے حوالے سے کچھ اقدامات کرے اور اس ناسور کی جڑ سے بے کنی کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔